بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان کہی بات کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب عمران خان صاحب اس وقت عجیب و غریب کیفیت میں ہیں۔ وہ غصے میں بھی ہیں، وہ اپنی گھبراہٹ چھپا بھی رہے ہیں، ان کے چہرے سے ساری کیفیتیں عیاں ہو رہی ہیں، اور جناب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا داؤ لگے اور وہ اس منصب پر آ جائیں جس پر جناب عمران خان ہیں۔ بہت ہی کوشش ان کی رہی ہے، بیچارے حسرت کے مارے جب پیپلز پارٹی میں تھے تو وزارت عظمیٰ زرداری صاحب دینے والے تھے کسی پیپلز پارٹی کے اور کارکن کو یا ایسے ایم این اے کو جو زیادہ ان کے قریب رہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ جنوبی پنجاب کی کسی شخصیت کو وزارت عظمیٰ دیں گے۔ جناب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پھولے نہ سمائے اور سوچنے لگے کہ شاید وہ ان کو مل جائے گی، لیکن انہوں نے یوسف رضا گیلانی جو ان کے حریف ہیں، یعنی سیاسی حریف اس لحاظ سے دونوں ایک جماعت میں تھے، لیکن سیاسی حریف ان کے جو چشمک ہے وہ چلتی رہی، جو مخدوم یوسف رضا گیلانی اور مخدوم شاہ محمود قریشی، یعنی یہ جو مذہبی اجارہ داری ہے وہاں پر پیری اور فقیری کی، اس حوالے سے ان دونوں کے درمیان تنازعات بھی ہیں اسی قسم کے، اور ویسے عملی زندگی میں ان دونوں کا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ اسلام کا نے کوئی اس قسم کی کوئی گنجائش رکھی ہے کہ جو یہ کام یہ لوگ کرتے ہیں، وہ محض اسلام کے نام پر ایک بت پرستی کو فروغ دیا ہوا ہے۔ میں واضح طور پر اس بات کو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ قرآن اور احادیث سے بالکل واضح ہے کہ اس قسم کی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ جناب مفتی منیب الرحمن صاحب بھی اس بارے میں وضاحت کر چکے ہیں، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف تمام کام ہوتے ہیں ان جگہوں پر۔ بہرحال اس کو ہم چھوڑتے ہیں، یہ باتیں الگ ہو جاتی ہیں۔ اس وقت پاکستان کی سیاست کا جو حال ہے اس وقت نہایت دلچسپ ہے، اور پاکستانی سیاست کے ایک اہم فریق نے میدان سے نکل کر خود کھیل دیکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ میدان میں خود اس کھیل کا حصہ نہیں بن رہا۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ نیوٹرل رہے گا، اور اس نے اپنی نیوٹرلٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح دکھائی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہوا کے رخ کو نہیں پہچانتی۔ پی ٹی آئی کو انہوں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ آپ ذرا صحیح طریقے سے اور صحیح انداز سے چلیں۔ وہ پی ٹی آئی اس انداز سے نہ چلی، نہ اس کے بعد بھی نہ اس طریقے پر ہلی۔ بلدیاتی انتخابات خیبر پختونخوا میں ابھی بھی ہو رہے ہیں، اور ان بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں جب جمعیت علماء اسلام کو کامیابی ملی تب بھی پی ٹی آئی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اور جب آرمی چیف نے واضح طور پر، جس کا عمران خان نے کیوں حوالہ دیا تھا اس لیے ہم نام لے رہے ہیں ورنہ ویسے نام ہم نہ لیتے، آرمی چیف نے عمران خان کو کہا کہ مولانا کو ڈیزل کے نام سے نہ پکارا کریں، یہ آپ کے منصب کے منافی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس بات کو نہیں سمجھا، بلکہ بھرے جلسے میں آرمی چیف کی اس گفتگو کا حوالہ دے دیا۔ یہ خود ایک بد تہذیبی تھی۔ تو اب تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس معاملے میں غیر جانبدار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا غیر جانبدار ہو جانا ہی جانبداری کی ایک شکل بن گیا۔ اب آپ خود سوچئے کہ اس کھیل کا ایک بڑا فریق جس پر سارے گیم کا انحصار تھا وہ غیر جانبدار ہو گیا۔ جب وہ غیر جانبدار ہو گیا تو وہ پرندے
جو تمام گھونسلوں سے دوسرے گھونسلوں سے اکٹھے کر کے لائے گئے تھے، وہ واپس اپنے اپنے گھونسلوں میں اپنے اپنے پرانے مقامات پر واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ندیم افضل چند پہلا پرندہ تھا جو اڑ کر واپس اپنی ڈار پر جا بیٹھا پیپلز پارٹی کے۔ اور اس کے بعد کوشش تو کی فواد چودھری صاحب نے بھی، لیکن فواد چودھری کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو ہر بازار میں مل جاتی ہے، یہ ہر بازار، تو ہمیں مطلب یہ کہ ہم ان کو نہیں لیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والے دوسرے اراکین جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور وزراء جو خاص کر کے جو بہت زیادہ بولتے رہے ہیں ان کے لیے بھی پریشانی ہے، تو کہ وہ واپس کس طریقے سے اپنی پرانی جماعت میں جائیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم پہلے تو مذہبی جماعتوں کو کہتے رہے کہ بھئی مذہب کا استعمال سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، اور بہت تم طراق کے ساتھ یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ دین اور مذہب کا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ علامہ اقبال کا وہ مشہور مصرع بھی ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جہاں دین کی اخلاقیات نہیں ہیں وہاں سیاست ہوتی ہے تو چنگیزی ہوتی ہے۔ روس یوکرین پہ بمباری کرتا ہے، اپنے ہی ہم نسلوں ہم لوگوں پر زبانوں پر بم برساتا ہے، اور کوئی رحم نہیں کھاتا۔ افغانستان پر بم برساتے وقت حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کوئی خیال امریکہ نہیں کرتا، نہ اس نے عراق پر یہ خیال کیا نہ یہ کیا، اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات کا خیال جو ہے اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے نہیں دیکھتا، اور نہ ہی ہندوستان جو ہے وہ گاندھی اور اپنے مذہبی تعلیمات کا خیال اس وقت کرتا ہے جب وہ مسلمانوں کے پر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مذہب جب الگ کر دیا جاتا ہے تو چنگیزی آ جاتی ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں ملک میں پاکستان میں دین کا نام استعمال کیا جاتا ہے اپنی سیاست کے لیے۔ جب بے نظیر بھٹو گرفتار ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات قائم ہوتے ہیں مرحومہ کے، تو اس وقت کہا جاتا ہے یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور۔ لیکن جب اسلام کے نفاذ کا وقت آتا ہے تو اسلامی قوانین کو ظالمانہ، وحشیانہ، نعوذ باللہ تک کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے میں مسلم لیگ کے جو ہے وہ اپنے نام میں مسلم لگتے ہیں اور اسلامی قوانین کی بات کرتے ہیں، لیکن جب سود کو جو ہے ملک سے ہٹانے کی بات ہوتی ہے اور سود کو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سود جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اعلان جنگ ہے، سود لینا دینا، سودی کاروبار اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اس کی شدت کم سے کم شدت، چلیے وہ بات سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس گناہ کی شدت۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، لیکن جب سود کو خاتمے کے لیے فیصلہ آتا ہے تو مسلم لیگ نون اس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف سود کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی آئین دیا، اسلامی شعار کو اپنایا، اور پاکستان میں پہلی بار شراب پہ مکمل پابندی لگائی، اور انہوں نے ملک سے جو ہے وہ نائٹ کلبز ختم کیے، جمعے کی چھٹی دی، لیکن بیچارے ان سب چیزوں کے باوجود اسلامی نہیں کہلا سکے، اور میاں نواز شریف نے جمعے کی چھٹی اور ختم کی اور سود کے حق میں کھڑے ہو گئے، اور اس کا نتیجہ وہ اب تک بھگت رہے ہیں۔ میں یہ بات، اب عمران خان صاحب آئے ہیں، میں جماعت اسلامی، جے یو آئی اور دیگر
جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں جو ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کا نعرہ بلند کرتی ہیں، لیکن وہ اب تک کامیاب نہیں ہو سکی ہیں، کیونکہ ان کی اپنی سیاسی مجبوریاں ان کو مختلف میدانوں میں مختلف سطحوں پر لے کے جاتے رہی ہیں، اور وہ اب لوگوں کے اندر بے اثر ہو چکی ہیں۔ وہ صرف چند حلقوں میں اپنی قوت رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ اب ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسلامی نظام کا نام بھی لے سکیں۔ جی، عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایسے لوگ جمع کیے، یعنی جو اسلامی نظام کے سخت ترین مخالف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلامی نظام اور دینی نظام کے حامی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ دل سے کہ اس ملک میں اسلامی شعار کی پابندی کی جائے۔ پی ٹی آئی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہاں پر بھی ان لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن جب میں نے یہ کہا کہ اہم فریق جو ہے وہ اس گیم سے نکل گیا اور باہر کھڑے ہو کر وہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ اب عمران خان جو احتساب کا نعرہ لے کر آئے تھے وہ کچھ نکال نہیں سکے۔ اصل میں عمران خان صاحب نے اس نظام کو نہیں دیکھا کہ وہ نظام فاسقانہ نظام ہے، استحصالی نظام ہے، اور اس کو تبدیل صرف اسلامی نظام سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کے تو دشمن آپ نے بٹھا لیے اپنے ساتھ، ہمارا تو کامی۔ اچھا، آپ نے الیکٹیبلز لیے پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے اور جماعت اسلامی سے، جے یو آئی سے، یعنی مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں الیکٹیبلز آپ کے پاس۔ جب یہ تو ان کا مزاج، ان کا ذہن انہی جماعتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو ہر ایک اپنی اپنی جماعت کے ساتھ اسی طریقے سے بات کر رہا ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کے پاس حکمت عملی نہیں تھی۔ ان کے پاس 20 سال تو لگے، لیکن اس 20 سال میں ان کو تیاری کا بہت موقع ملا، انہوں نے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی۔ کراچی میں وہ ایم کیو ایم کے خلاف تھے اور ایم کیو ایم کے مقابلے میں آ گئے تھے، اور ایم کیو ایم کے مقابلے میں ان کو 14 سیٹیں جو ہے وہ کراچی کے عوام نے دیں، کراچی کے لوگوں نے دیں۔ لیکن آپ جب اقتدار کا معاملہ آیا تو آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، تو عوام تو سناٹے میں آ گئے۔ ان کے پاس ایم کیو ایم کا متبادل پی ٹی آئی تھی، لیکن پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم ایک ہو گئے تو عوام کے سامنے کچھ رہ نہیں گیا۔ اب کراچی کے عوام سوچتے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ دیں۔ بہرحال، اور کسی اور جماعت میں انہوں نے اتنی کشش محسوس نہیں کی تھی، لیکن پی ٹی آئی میں محسوس کی تھی اور انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا۔ لیکن اب اور پھر جب آپ نے کہا 111 ارب ہم دیں گے منصوبے، آپ نے ایک منصوبہ نہیں شروع کیا، اور جو واحد منصوبہ تھا نون لیگ کا گرین لائن کا، اس پر آپ اپنے فاتحہ پڑھنے بیٹھ گئے اور بہت کارنامہ اپنا گناتے رہے۔ یہ بہت ہی شرمناک تھی۔ لوگ یادداشت رکھتے ہیں، اب لوگوں کی یادداشت جو ہے وہ جو سوشل میڈیا جس میں کی وجہ سے آپ ہی نے ان کو تیز کیا ہے، اب وہی ہتھیار آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو آپ پی کا قانون لا رہے ہیں، یہ قانون لا رہے ہیں، وہ قانون لا رہے ہیں، مقابلہ کیجئے۔ اب آپ جس طرح آپ نے دوسروں کو اس طریقے سے ناک آؤٹ کیا تھا، اب یہی مکے آپ کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ چلیے چھوڑیے، آپ یہ بات الگ ہے۔ مجھے توقع نہیں ہے، یعنی یہ عدم استحکام کی صورتحال کہ اس کی حکومت گرا دو، وہ حکومت آ جائے، یہ اس کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے۔ بہرحال اگر یہ تمام طریقہ قانونی اور آئینی طریقے سے یہ تبدیلیاں آتی رہیں، جاپان میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ وزیر اعظم آئے دن تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس پر عدم اعتماد ہو جاتا ہے، پھر کوئی حکومت آ جاتی ہے، لیکن ان کی اقتصادی ترقی نہیں رکتی، ان کے اسٹاک ایکسچینج یا ڈالر کی قیمت نہیں گرتی۔ یہاں تو ذرا سی دیر میں سب کچھ اتل پتھل ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہاں انسرٹینٹی جو ہے وہ ہنگاموں اور خوریزی کی طرف بڑھنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جنگ جو ہے وہ اسمبلی میں لڑی جائے
اور قانونی اور آئینی میدان میں لڑی جائے، سیاسی طور پہ لڑی جائے تو بہتر ہے۔ یہ جلسوں کی صورت میں اگر آپ کریں گے تو اس سے عوام کے اندر انتشار پھیلے گا، اور اس انتشار کا نتیجہ ملک کو نقصان کی صورت میں پہنچے گا۔ اور اس میں اس موقع پر اگر جو لوگ اسٹیبلشمنٹ، فوج، جو کچھ بھی ہے، اس کھیل سے باہر اگر ہو گئے تو ان کو یہاں روکنا چاہیے۔ ان کو اس جو گراؤنڈ ہے سیاست کا وہ پارلیمنٹ ہے، اور حکومتوں کو، سیاسی جماعتوں کو پارلیمنٹ کے اندر دھکیلو، وہ اس رنگ سے وہ باہر نہ جائیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پارلیمنٹ کے رنگ میں رہیں، عوام کو اطمینان رہے، کوئی چیزیں بند نہیں ہوں گی، سڑکیں بند نہیں ہوں گی، ہنگامے نہیں ہوں گے، کوئی تبدیلی اس طرح کی نہیں آئے گی جس سے عوام کے اقتصادی معاملات متاثر ہوں۔ تو یہ رنگ جو ہے، یہ سیاسی جماعتیں کھیلیں اس رنگ کے اندر جو پارلیمنٹ کا رنگ ہے، اور اس رنگ سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ ڈی چوک میں نہیں آنا چاہیے، کسی اور پارک میں نہیں جانا چاہیے، پریڈ گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہیے، F9 پارک میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ سیدھی بات یہ ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریاست مدینہ کے حوالے سے لوگوں کو ایکسپولائٹ کر رہے ہیں۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ مخلص ہوتے تو ایک اسلامی قانون کا نافذ کرنا ان کو بہت بڑا مقام دلا دیتا۔ ایک اسلامی قانون۔ دنیا میں اسلامو فوبیا پر گالیاں بکتے رہیں گے، وہ تو بکتے رہیں گے، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ قوانین بنا دیں، ڈے منا لیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ڈے ویز سے نہیں ہوتا، یہ ڈے تو بہت سے منتے رہتے ہیں۔ کیا صرف ایک دن رہے گا اسلامی فوبیا سے بچنے کا؟ اس دن اسلام کے خلاف نہیں بولیں گے؟ یہ سب احمقانہ، فاسقانہ، مجرمانہ باتیں ہیں۔ لڑنا ہے، ڈرنا ہے تو ڈٹ کے آؤ، اس میدان میں آؤ، اور اس جو طاغوتی نظام کو، اس IMF کے منصوبے کو اٹھا کے پھینک دو۔ تو غیر اسلامی ہے، وہ تو سودی نظام کو فروغ دینے کے لیے آیا ہے نا، اس کو پھینکے۔ لیکن آپ نے اس سودی نظام کو اپنے سر پہ بٹھا لیا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں۔ معید یوسف دستور پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے خلاف ہیں، ان کے ساتھ اس میں شفقت محمود اور فواد چودھری بھی شامل ہیں۔ اس میں شیریں مزاری اسلامی قوانین میں عورتوں کی گواہی کے حوالے سے سخت منافقانہ رویہ رکھتی ہیں، اور ان کی رائے وہی ہے جو دشمنان اسلام کی ہے۔ یہ لوگ جو اب بات کرتے ہیں، علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ریاست مدینہ کی بات کریں گے، وہ جو لوگ جن کے دلوں میں دین، جن کے دلوں میں قرآن، جن کے دلوں میں حدیث بستی ہے، ان کا مذاق اڑا کر ہم کہاں جائیں گے؟ اچھا، سودی نظام معیشت کے حوالے چلیے، آپ سودی نظام معیشت تو ہٹا نہیں سکے۔ اس معاشرے کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ چوری چکاری، چھینا چھپٹی کتنی ہے، اسٹریٹ کرائمز۔ صرف اتنا کریں کہ اسٹریٹ کرائم کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دیں گے، پکڑے جائیں گے اور ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اسٹریٹ کرائم کرنے والوں اور زانیوں کو سنسار کیا جائے گا۔ اسلامی قانون ہے، ریاست مدینہ کا قانون ہے کہ جرم کرنے والے کے دل میں سزا کا خوف رہے۔ مجرم جو ہے وہ انسانی رویہ نہیں رکھتا، کوئی اس کا انتہائی حیوانی رویہ ہوتا ہے، زانی کا، چور کا اور قاتل کا۔ یہ حیوانی رویہ ہوتا ہے۔ جب اس کو پتا ہوگا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کی سزا یہ ہے اور اس پر عمل بھی ہوگا، تو دیکھیے گا کہ ملک سے جرائم کم ہوتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ریاست مدینہ، اب ریاست مدینہ میں تو حاکم کی تنخواہ تو مزدور کے برابر ہوتی ہے۔ یہاں تو بیوروکریسی اور اس کی مراعات پر، اس کی پینشن پر آدھے سے زیادہ بجٹ خرچ ہو جاتا ہے۔ حساب نکلوا لیجئے، دیکھ لیجئے، یہ کوئی بات نہیں ہے یہاں۔ اس لیے ہم یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو بھی نتیجہ نکلے، اب
اب دیکھیے اس کی بات میں کہتا ہوں، اگر عمران خان صاحب مخلص ہیں، ریاست مدینہ کا کریں تو کوئی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جمعے کی چھٹی کا اعلان کر دیں کہ جمعے کی ہفتہ وار چھٹی اب جمعے کو ہوگی، یہ کر دیں، اور اس طریقے سے ملک سے سودی نظام کے لپیٹے جانے کا اعلان کر دیں، اور کسی اور کی بات نہ صحیح اپنے ہی وزیر مذہبی امور کی بات مان لیں کہ عورت مارچ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں شعائر اسلامی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس پر پابندی لگایا جائے، تو فواد چودھری اور شیری مزاری اور کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ ان پر پل پڑے۔ بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ وزیر مذہبی امور میرے خیال میں مخلص ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ایک اسلامی شعار قائم ہو۔ اسی لیے انہوں نے رمضان کے حوالے سے کچھ اصول طے کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ مطالبہ وزارت اطلاعات سے کیا، پیمرا سے کیا، تو اس کو ایک وزیر کو، آپ کی حکومت کے ایک وزیر کو، جناب عمران خان صاحب جو آپ ریاست مدینہ قائم کرنے کے دعوے دار ہیں، آپ کی حکومت کا ایک وزیر ایک مطالبہ کر رہا ہے، مطالبہ نہیں، اس کا حکم ہونا چاہیے، اس کا آرڈر ہونا چاہیے، اس کو آپ آرڈر کی شکل دیں۔ یہ دیکھیے، آپ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے اپنی بلا سے بوم بسے یا ہما رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ پہلے بھی وہی لوگ تھے، پہلے بھی انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا تھا، اب کون سا کارنامہ انجام دے دیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ لوگ کبھی وہی نظام جو کھسا پٹا فرسودہ نظام ہے اسی کو چلائیں گے، وہی جس کے اندر لوگ پستے چلے جائیں گے۔ عمران خان صاحب سے یہی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے انہی کل پرزوں کے ساتھ جو اس نظام کے کل پرزے تھے اس حکومت کو چلانے کی کوشش کی۔ اب مجھے یہ اجازت دیجیے کہ میں ان سے یہ پھر کہوں کہ آپ سے ہمیں توقع تھی، اور آپ کے پاس اب بھی وقت ہے کہ جاتے جاتے کچھ ایسے کام کر ڈالیے، آپ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ آپ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کچھ ایسے کام کر کے چلے جائیے جس کو واپس لینا ان لوگوں کے بس میں نہ ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔